أنت حياة الروح أمي أنت حياة الروح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی علامات میں سے ایک بڑی اہم علامت ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت، یعنی قرآن مجید سے محبت، قرآن مجید کا شوق، اس سے لگاؤ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں آپ کتنے سچے ہیں تو آپ اس بات کو ضرور دیکھیے، کون ہے جس کے لیے اپنے محبوب کے کلام، اس کی گفتگو سے زیادہ کوئی اور چیز مرغوب ہو، پسندیدہ ہو۔ محبوب کا کلام کتنا زیادہ تسکین کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمناؤں کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تفسیر اور تشریح میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے جتنے محبت کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہوئے، بہت زیادہ اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرنے کے راستے نکالتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دنیا میں دیکھتے ہوں گے جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حوالہ دیتا ہے، اس کی گفتگو کو نقل کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ کیا حال ہونا چاہیے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جو اس بات کی جانچ پڑتال کرنا چاہے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھے۔ اگر اس کا نفس قرآن کریم کی محبت سے سرشار ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور سفیان بن عیینہ کا فرمان ہے، اللہ کی قسم تم اس وقت تک محبت کی گہرائی تک رسائی نہیں پا سکتے جب تک کہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے تمہاری نگاہ میں ہیچ نہ ہو جائیں، اور دنیا میں سے کسی چیز کی محبت کا تمہارے دل میں شائبہ تک نہ پایا جائے۔ اور جس شخص نے قرآن کریم سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت پختہ ہو گئی۔ یا اللہ ہمیں کلام اللہ سے، قرآن مجید سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی اس پر غور و فکر اور تدبر کرنا نصیب فرمائیے۔ الہی رات کے قیام میں قرآن مجید کا کثیر حصہ پڑھنے اور اس وقت اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔